بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مجاہدین کے ہاتھوں پہلی بار کافر کا قتل، اسلام کے اس نامور صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس صحابی کی کمانڈ میں مجاہدین نے اسلام کی تاریخ میں پہلا کافر قتل کیا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی جہادی مہم میں حصہ لینے والے، پہلے کافر کو قتل کرنے والے، اسلام کی قید میں آنے والے، سب سے پہلے 2 قیدیوں کو قید کرنے والے، اسلام کا سب سے پہلا مال غنیمت حاصل کرنے والے، مجاہدین کے پہلے جہادی دستے کے کمانڈر، جس صحابی کو دنیا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام جحش اور والدہ کا نام امیمہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب جناب عبد المطلب کی صاحبزادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھوزاد بھائی اور برادر نسبتی تھے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان دار ارقم میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ محترم سامعین، اب ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جہادی دستے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی دستہ تشکیل دیا۔ کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ وہ چلنے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے غم میں زارو قطار رونے لگے اور بیٹھ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت دیکھ کر ان کی جگہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر مقرر کر دیا۔ ایک تحریر بھی ان کے حوالے کی اور حکم دیا، جب تک تم فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ تحریر نہ پڑھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب اس مقام پر پہنچو تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو آگے جانے پر مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ جب مقررہ مقام پر پہنچے تو خط پڑھنے لگے۔ شہادت کی موت کا خیال آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے، ہم نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور سننے کے بعد اطاعت پر ڈٹ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے جہادی ساتھیوں کو صورتحال بتلائی کہ جو آگے جانا چاہتا ہے وہ جائے اور جو نہیں جانا چاہتا وہ یہیں ٹھہر جائے، اور خط پڑھ کر سنایا۔ کل 12 ساتھیوں میں سے اب 10 مجاہد موجود تھے، کیونکہ 2 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا، ایک ایک کر کے باری باری سوار ہوتے تھے، جبکہ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ باقی سفر پر گامزن ہو گئے حتیٰ کہ وہ وادی نخلا میں جا پہنچے۔ وہاں ان کا سامنا مشرکین کے تجارتی قافلے سے ہوا تو واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر نے عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیا۔ مجاہدین کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ مارکے کا یہ دن رجب کے مہینے کا ہے یا جمادی الثانی کا ہے۔ اس پر مشرکین مسلمانوں کو تانا دینے لگے کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کا اقدام کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت اپنی تفسیر میں جو لکھا ہے اس کے مطابق مشرکوں کے تجارتی مال کو مسلمانوں نے مال غنیمت بنایا، پانچواں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کیا۔ حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ کو گرفتار کر لیا۔ جب مجاہدین مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر مدینہ میں آئے اور وہاں یہودیوں نے بھی شور مچا رکھا تھا کہ دیکھو حرمت والے مہینے میں کہ جس میں جنگ و قتال منع ہے مسلمانوں نے قتال کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی خوب پروپوگنڈا کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طیش میں بھی تھے۔ اس صورتحال میں مجاہدین بھی فکر مند ہو گئے کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نازل کر کے مجاہدین کو اطمینان دلایا کہ وہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے جس راستے پہ گامزن ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے جو کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے خلاف پروپوگنڈے کا جواب مشرکین اور دیگر اعتراض کرنے والوں کو بھی دیا، اور اس وقت مشرکین مکہ کو بھی کہ جب وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے مدینہ آئے تھے اور انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ بتلاؤ رجب کے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں نازل فرمایا، میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے، ان کو جواب دو ٹھیک کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا بہت برا ہے، مگر یہ تو بتلاؤ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور پھر حرمت والی مسجد کا راستہ بند کرنا، پھر مکہ کے رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، یہ سارے اقدامات تو اللہ کے ہاں زیادہ برے ہیں۔ قتل پر شور مچاتے ہو جبکہ یہ تمہارا برپا کیا ہوا فتنہ تو اس قتل سے کہیں بڑا جرم ہے جس کا تم ارتکاب کرتے پھرتے ہو۔ یاد رہے اسلام کی تاریخ میں حضرمی پہلا کافر تھا جو قتل ہوا، اسی طرح جو دو قیدی بنے یہ پہلے قیدی تھے جو اسلام کی قید میں آئے، اور مال غنیمت بھی پہلا مال غنیمت تھا جو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیا۔ انہوں نے اس مال میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے اور 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا۔ مال غنیمت کے ابھی احکام نہیں آئے تھے، لیکن بعد میں اسلام کے اندر اسی فیصلے کو برقرار رکھا گیا جو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ مشرکین کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا دستہ مکہ کے قریب سے اپنی کاروائی کر کے مدینہ میں اتنی دور سلامتی کے ساتھ واپس چلا گیا
اور یہ کہ وہ اب اپنے گھر کے ارد گرد بھی محفوظ نہیں ہیں، لہذا انہیں امن کا راستہ نکالنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا ادا کر کے اور قیدیوں کو رہا کر کے جس عدل و احسان اور فراغ دلی کا ثبوت دیا، اس سے بھی ان لوگوں کو نرم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اور زیادہ بپھر گئے، جوش اور انتقام میں بھڑکنے لگے اور مدینے پہ حملہ کرنے کی بھرپور تیاریاں کرنے لگے، اور یہاں تک دھمکی دینے لگے کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین، آخر میں ہم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بیان کریں گے۔ شوال 3 ہجری میں مار کا کارزار گرم ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اس جوش سے لڑے کہ تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی چھڑی عنایت فرمائی، جس نے ان کے ہاتھ میں تلوار کا کام دیا۔ دیر تک لڑتے رہے، بالآخر اسی حالت میں ابو الحاکم ابن اخنس ثقفی کے وار نے شہادت کی تمنا پوری کر دی۔ مشرکین نے مسلح کیا اور ان کے ناک کان کاٹ کر دھاگے میں پروئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو بولے، خدا کی قسم، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ 40 برس سے کچھ زیادہ عمر پائی۔ اپنے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے۔